السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اوپر۔ ابھی میں پاکستان میں ایک حالیہ ٹرپ کر آیا ہوں اور کچھ چیزیں نوٹس کی تو سوچا میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں۔ میری باتوں کو کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں کیجیے گا کہ میں صرف ہمیشہ اعتراض ہی کرتا رہتا ہوں اور تنقید ہی کرتا رہتا ہوں اور اس کا سلوشن یا حل پیش نہیں کرتا۔ تنقید آپ اس پہ کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی واسطہ ہو، کوئی لگاؤ ہو، کوئی رشتہ ہو، جس کے بارے میں آپ فکر نہیں رکھتے اس پہ آپ تنقید بھی نہیں کرتے۔ محلے کا بچہ، کوئی انجانے کا بچہ آ کے شور مچاتا رہے، روڈ کے اوپر ڈانس کرتا رہے، ظاہر بات ہے آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اپنا بچہ تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا تو آپ اس کی سرزنش کریں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بن جائے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے تو آپ اس کو بہتری کی طرف گائیڈ کر سکیں۔ پاکستان کے بارے میں یہی معاملہ ہے۔ ہم جو دیش سے باہر پردیسی ہوتے ہیں نا، ہمیں ملک بڑا یاد آتا ہے۔ اس کے کھانے یاد آتے ہیں، اس کے لوگ یاد آتے ہیں، اس کی خوشبو بھی یاد آتی ہے، اس کے راستے بھی یاد آتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھی یاد آتی ہیں، اس کی برائیاں بھی یاد آتی ہیں، اس کا شور بھی یاد آتا ہے۔ پھر ہم تڑپ کے واپس پہنچتے ہیں۔ پھر واپس پہنچتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، یا اس انٹینسٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر ہم گھبرا کے ڈر کے واپس آ جاتے ہیں۔ صاحب ملے تو ان کو شعر سنایا کہ تم دیس کے اندر پردیسی، ہم دیس سے باہر دیسی ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ واپس آتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، پھر پاکستان آتے ہیں، پھر ٹوٹ بکھر کے واپس آتے ہیں، پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، اور ہم جیسے لوگوں کو کہیں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ پاکستان میں آتے ہیں تو باہر کے سسٹم کی یاد آتی ہے تو باہر آ جاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو پاکستان کی لوگوں کی مٹی کی یاد آتی ہے تو پھر پاکستان کی طرف لپکتے ہیں، اور زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے، اور یہ بڑا نارمل سا معاملہ ہے، اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس دفعہ پاکستان میں آ کے جن چیزوں کا احساس ہوا وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز کا احساس یہ ہوا کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی ایک اسکل ہے جو خدا کسی کو نہیں بھی دیتا، لیکن ہم لوگ ماشاءاللہ اس میں خود کفیل ہو گئے۔ ان باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں جن پہ اگر سچ بول دیں تو بھی کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہو جائے، کوئی آپ کی لٹیا نہیں ڈوب جائے، کوئی آپ کا کروڑوں اربوں کا نقصان نہیں ہو جائے۔ چلتے پھرتے عذرائے مذاق جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو ملاقات کے لیے آنا تھا، آپ نہیں آ سکے، بتا دیجئے کہ بھائی میں سو گیا تھا، دیر سے میری آنکھ کھلی، میرے پاس کوئی اور مصروفیت ہو گئی تھی، میں فلم دیکھنے چل پڑا تھا، میں کوئی گانا سننے بیٹھ گیا تھا، میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ضائع کرنے بیٹھ گیا تھا اور وقت کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود آپ جھوٹ بولیں گے، آپ بولیں گے نہیں جی آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا، میرے پاس کیلنڈر میں آ رہا ہے آپ نے 11 بجے نہیں 1 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ جی ٹائم ڈفرینس کا ہو گیا ہوگا، آؤٹ لک نے مسئلہ کیا ہوگا، یہ مائکروسافٹ والے یہی کرتے ہیں، گوگل کیلنڈر ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویلات بنائیں گے اور جھوٹ اس کا پیش کریں گے، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ وہ چھپتی بھی نہیں ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں نا چھپ نہیں پاتی۔ سورج کو آپ چھپا نہیں سکتے، چاند کو آپ چھپا نہیں سکتے، سچ بھی کبھی نہیں چھپتا، جھوٹ بھی کبھی نہیں چھپتا۔ تو کوشش کریں من حیث القوم جھوٹ سے تھوڑی سی توبہ کر لیں، جھوٹ سے پناہ مانگیں۔ ہم لوگ ظالم ہیں اور اب عادی ظالم ہو گئے ہیں، ظلم کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، جھوٹ بولتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ یہ کام نہ کریں۔ دوسرا، اس بات کا شدت سے احساس ہوا، پہلے آتا تو لگتا تھا پاکستان میں ایک آدھ کوئی شخص آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چونا لگا رہا ہے، پھر ان کی تعداد بڑھتی گئی، اس دفعہ لگا کہ پورا ملک ہی چونا لگا رہا ہے، ریاست ہی چونا لگا رہی ہے۔ تو چونا لگانے والے کام سے تھوڑا سا پرہیز کریں۔ جو بندہ آپ سے مخاطب ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں دنیا دیکھی ہوئی ہوگی، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آ ہی رہا ہوگا، کسی نہ کسی وجہ سے اس حال پہ اس اسٹیج پہ پہنچا ہے۔ تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ 10 سال 20 سال پہلے بھگتا چکا ہے، وہ آپ کے چنگل میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے کوئی عقل دی ہے تو اس کو صحیح کاموں پہ لگائیں، صرف اس کام پہ نہ لگائیں کہ سامنے والے شخص کو بیوقوف بنا کے کس طریقے سے آپ اسے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بیوقوف بنا کے اس سے پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ تیسری بات آپ سے عرض کروں، ہم لوگ فالتو چیزوں میں بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم بلا وجہ کے بزی ہیں،
ہر شخص مصروف ہے، ہر شخص بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہر شخص کے پاس سر کھجانے کو فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، رب کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں بچا، وہ زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے۔ اور اب جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ 30,000 مہینہ کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے، لاکھ 2 لاکھ کما رہا ہے، اس کے باوجود بیچارہ 19 گھنٹے مصروف ہے۔ ایک تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا مصیبت چڑھ گئی ہے کہ ہم بولتے ہیں بزنس کریں گے، تجارت کریں گے اور نوکری نہیں کریں گے، سروس انڈسٹری میں نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر اسلام کا سہارا لیتے ہیں، دین کو استعمال کرتے ہیں۔ اسلام پاکستان میں یتیم ہو گیا ہے۔ یتیم بچہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی ادھر سے چماٹ مارتا ہے، کوئی ادھر سے چماٹ مارتا ہے، کوئی ادھر سے گالی دیتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھڈا لگاتا ہے، اور بیچارہ روتا پٹتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہی حال پاکستان میں اسلام کا ہو گیا ہے۔ اس بات کو جتنے جلدی مان لیں اتنا اچھا ہے۔ اسلام ہمارے ملک میں لاوارث ہو چکا ہے، دور دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یتیم بچے سے برا اس کو ہم نے حشر کیا ہوا ہے۔ ہمارا جو بن گیا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں، وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی سوچیں ہیں، ہماری اپنی چاہت ہے، ہمیں اپنا پیسہ کمانا ہے، وہ اسلام دور دور تک نہیں ہے۔ اب ظلم یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر لیجیے، آپ بولیں بزنس کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہو جائے نا، منافقت نہ کریں۔ ہم بولتے ہیں نہیں جی ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، ہم صرف بزنس اس لیے کر رہے ہیں کہ اسلام بولتا ہے بزنس کرنا چاہیے اور جاب نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے ہم تجارت کرتے ہیں۔ اچھا اس بزنس کو آپ دیکھیں تو بزنس یہ ہوتا ہے کہ ایک دکان کھول لی جائے جس کے پیچھے 20 پیپسی کی بوتلیں پڑی ہوئی ہوں اور آگے 4 لکس کے صابن رکھے ہوئے ہوں یا لائف بوائے کے، اور آپ بولیں آپ کا اپنا کاروبار ہو گیا ہے۔ آپ دکھنے کو بیزی ہو گئے، روز صبح جاتے ہیں دکان کھولتے ہیں، رات تک دکان پہ رہتے ہیں، پورا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، اور آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ کاروبار نہ کیجیے۔ اتنے زیادہ صابن بیچیں گے، کریں گے کیا؟ اتنے زیادہ صابن پاکستان اگر استعمال کر لیتا تو ہم لوگ دنیا کے خوبصورت ترین اور ہائیجین کے اوپر نمبر 1 ہوتے، وہ بھی نہیں ہے۔ ان صابنوں سے اگر گناہ دھل جاتے نا تو کم سے کم تو بھی میں بولتا ان صابن کو بیچنے کا کام شروع کر دیں، کسی گناہ ہی دھل رہے ہیں، ان سے گناہ بھی نہیں دھلتے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کے باہر ملکوں کے لوگوں کا جو میٹھا پانی ہے، پیپسی، کوکا کولا، وہ بیچ کے اس کو آپ بزنس سمجھتے ہیں۔ ایک تو دکانیں ہم ٹائم پہ نہیں کھولتے، 11 بجے دکان کھولتے ہیں، 12 بجے دکان کھولتے ہیں، 2 بجے ویکینڈ کے اوپر سو کے اٹھتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ میں پاکستان میں تھا، کراچی میں رہنے کے باوجود میرا 10 گھنٹے کا ٹائم ریفرنس تھا باقی ملک کے ساتھ، اسی ملک میں رہتے ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ 2 بجے سو کے اٹھیں اور پھر پوری رات آپ جاگتے رہیں اور کھانے کھاتے رہیں اور جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے آپ کو منع کیا آپ صبح جا کے 6 بجے شاپ نہیں کھول سکتے، 8-9 بجے نہیں کھول سکتے؟ نہیں آئیں گے گاہک، نہیں آئے، اپنا قبلہ تو ٹھیک کریں نا۔ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے تو رات کو سو جائیے۔ آپ پڑھ رہے ہو، لکھ رہے ہو، امت کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، ادروائز تو عام انسانوں کی طرح پڑھ کے سو جانا چاہیے۔ تم جو بزنس سے میں نفرت ہو گئی ہے، بزنس سے کہہ رہا ہوں، جاب سے اور سروس انڈسٹری سے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ اب یقین جانیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، وہ کوشش کریں کہ اس کو سمجھ لیں۔ پاکستان میں ہر وہ شخص جو بزنس کام کر رہا ہے اس کو جاب کرنی چاہیے، اور ہر وہ شخص جو کم سے کم 5 سال جاب کر چکا ہے اسے بزنس کرنا چاہیے۔ مجھے اس کو تھوڑا کھولنے دیجیے، ایکسپلین کرنے دیجیے۔ ہم لوگ صبح اٹھ نہیں سکتے۔ نواب کے بچے ہیں نا، تو 8 بجے تو موت آتی ہے کہ اٹھ کے باہر نکل کے آفس چلے جائیں تیار ہو کے، 6 بجے اٹھ کے فجر پڑھ لیں۔ ہم کیونکہ ہڈے رام ہیں، ہم کیونکہ کام چور ہیں، ہم کیونکہ رات بھر سوشل میڈیا کے اوپر اور فلموں میں لگائے رکھیں گے اور 11-12 سے پہلے اٹھ نہیں سکتے، اس لیے ہم جاب نہیں کرتے۔ اور پھر ہم بولتے کیا ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہم کسی کے باپ کے نوکر تو نہیں ہیں، ہم غلام تھوڑی ہیں، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کریں گے۔ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، صرف اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہوئے موت آتی ہے۔ جاب پہ کام کریں گے تو 8 بجے جانا پڑے گا نا، 9 بجے آفس میں پہنچیں گے نہیں تو لات مار کے نکال دے گا۔ اس لیے ہم نے ایک ڈھسوکلا پالا ہوا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ 11 بجے ہم اپنا بزنس کھولتے ہیں اور بزنس میں بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے ان سب کو کام کرنا چاہیے، 5 سال جا کے کسی کے جوتے کھانے چاہیے تاکہ عقل آئے، پتہ چلے انڈسٹری کسے کہتے ہیں، کلائنٹ کیسے سرو ہوتا ہے، کس طریقے سے تھوڑے سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاروبار کریں گے، ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ 4-5 سال سے جاب کر رہے ہیں تو بہت ساری بیسکس آپ کی ٹھیک ہو چکی ہیں، آپ کو مارکیٹ کا پتہ لگ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ کیسے سرو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیانتداری سے کام کیے پھر آپ بزنس کرتے ہوئے اچھے لگیں گے۔ تو ان دونوں کو ہم نے ریورس کرنا پڑے گا۔ تمام لوگ جو بزنس کھول کے بیٹھے ہوئے نا، چھوٹی چھوٹی شاپس جس میں صابن اور بوتلیں بیچ رہے ہیں، ان کو آپ لگا دیجیے جابس کے اوپر، اور جو بچے کام کر رہے ہیں جابس کے، ان کے اوپر ان کو بولیں کہ آپ ان کا رجحان بزنس کی طرف کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات آپ سے عرض کروں، پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے کبھی احساس نہیں ہوا۔ دیکھیے میں 99 میں کراچی میں کام کرتا تھا،
شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، ہم سارے ہی کام کرتے تھے، نیاز بھی کھا لیتے تھے، مزار پہ بھی جا کے درود شریف پڑھ لیتے تھے، فاتحہ پڑھ لیتے تھے۔ ابھی میں ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ گیا، مجھے وہاں بڑا سکون ملتا ہے، فاتحہ پڑھی واپس آ گیا، اور تو کچھ کرنا نہیں ہے، نہ کوئی دعائیں منگوانی ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے، جو بھی چیزیں جائز ہیں شریعت میں خالی وہی کام کرنا ہے نا۔ اب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا گیا، میں نے بچے کو بولا تم جا کے پاکستان گھومو، سیالکوٹ دیکھو کیا کام ہو رہا ہے، وزیر آباد میں دیکھو، گجرانوالہ دیکھو، ملتان دیکھو۔ ملتان پہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس نے ہاتھ میں کوئی انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہوئی تھی، تو مولوی صاحب نے بولا بھئی یہ انگوٹھیاں ہاتھ سے اتار دو۔ اب ظاہر بات ہے وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا انگوٹھیوں سے کیا تعلق، خیر اس نے اتار کے رکھ لیں۔ پھر بولا کہ اس نے ایک رومال باندھا ہوا تھا ہاتھ کے اوپر، وہ بھی اتار دو، اس نے وہ بھی اتار کے رکھ دیا۔ پھر بولا آپ ماسک بھی اتار دیجئے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ کورونا نہیں آ سکتا۔ تو اس نے بولا جی ماسک میں نہیں اتارا مولوی صاحب، آپ نماز پڑھائیے۔ تو کہا آپ کے باپ نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی؟ اب بچہ میرا امریکہ میں پلا بڑھا ہے تو تھوڑا گرم ہو گیا، اس نے بولا جی آپ میرے باپ کا نام کیوں لے رہے ہیں، آپ نماز پڑھائیے، میرا باپ یہاں پہ موجود ہے یا نہیں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا آپ مسجد سے نکل جائیے ورنہ لوگ آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اور تمام لوگ سارے کے سارے ہنسنے لگے اس بات کے اوپر، اور اس کو اشارہ کیا کہ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ بچہ بھی میرا ہی تھا، مسجد کے گیٹ کے اوپر آ کے اس نے باہر جمعے کی نماز اکیلی ہی پڑھ لی، جمعہ تو نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے زور کی نماز پڑھ لی۔ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، ورنہ شاید پھڈا کرتا اور یہ لوگ مجھے وہاں پر مار ڈالتے۔ یہ جنونیت کبھی بھی زندگی میں نہیں تھی، ہم نے تو بھائی نہیں دیکھی۔ 43 سال عمر ہو گئی ہے، پاکستان میں کتنی جنونیت ہو کہ آپ پاکستان کے اندر نماز نہ پڑھ سکیں۔ کراچی کے اندر اب یقین جانیے میں نے درگاہوں پہ نماز پڑھی ہے، امام بارگاہ پہ نماز پڑھی ہے۔ ہمارے پاس ایک وہ بچی تھی، وہ جاتی تھی امام بارگاہ، تو اس کو کوئی چھیڑتا ہوگا لڑکا، کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ میں آپ کو چھوڑ دیا کروں گا، امام بارگاہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں وہاں پہنچتا تھا تو وہ عصر کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو میں آرام سے نماز پڑھ لیتا تھا، کسی بندے نے مجھے آج تک نہیں ٹوکا زندگی کے اندر کہ آپ امام بارگاہ میں نماز کیوں پڑھ رہے ہو۔ اہل حدیث کی مسجد میں کسی نہیں ٹوکا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آرام سے نماز پڑھ لیتا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ابھی پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ آپ سنی ہو کے سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ اس سے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں امریکہ بڑا شدت سے یاد آتا ہے کہ یہاں پہ کم سے کم یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں سب مسلمان ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ نہیں ہوتا۔ فرقے ہیں، عقلی اختلافات ہیں، اپنی جگہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات تو کہیں سے بھی نہیں ہوتی نا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ آپ آج بھی آپ مل جل کے رہ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے گھر کے سامنے جو مسجد بنی گالہ میں، وہ مولانا عبدالستار صاحب ہیں، وہ پکے دیوبندی مسلک کا، آپ ان کو بول دیجئے، حنفی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیلانی ٹرسٹ والوں سے بات کی گھر پہ کھانا کھلانے کے لیے، وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ JDC فاؤنڈیشن والے صاحب ہیں، ان کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ان سے ملوا دیں، ان کے ساتھ بھی کوئی کام کر لوں گا۔ ایک گھر سے تینوں مسلک کے کام شروع ہو جائیں گے، حنفی کا بھی ہو جائے گا، بریلوی کا بھی ہو جائے گا، اہل تشیع کا بھی ہو جائے گا۔ کیا پرابلم ہے، ان تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے ملوا دیجئے تو بڑا اچھا آپ لوگوں کا، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی نوازش ہوگی اگر JDC فاؤنڈیشن والوں سے ملوا دیں تو بہرحال کہ یہ رہا تھا کہ ان تمام چیزوں میں پڑھ کے، ان فالتو کاموں کے اندر بلا وجہ کی جو بزنس ہم نے پال لی ہے، جو بزنسز شروع کر دیے ہیں جس کا کوئی سر نہ ہے، کوئی پیر ہے، ان چیزوں سے باہر نکلیے، جھوٹ سے اور ظلم سے توبہ کیجیے، پورا فوکس کیجیے اسکل سیکھنے کے اوپر، ہنر سیکھنے کے اوپر، نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجی سیکھنے کے اوپر۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بھری پڑی ہوئی ہیں، باقی بہت سارے لوگ پڑھانے والے ہیں، مجھے فالو نہیں کرتے، میری شکل آپ کو پسند نہیں، میری آواز نہیں پسند، آپ ہشام سرور کو فالو کر لیں، ریحان اللہ والا کو کر لیں، آزاد چائے والا کو کر لیں، شاہد جویا کو کر لیں، تنوین ناندلہ کو کر لیں، انڈیا میں کسی کو فالو کر لیں، بنگلہ دیش میں کر لیں، امریکہ میں کر لیں، پڑھیں تو صحیح نا، کم سے کم ٹائم کو آپٹیمائز کریں۔ جتنا زیادہ ٹائم ہم فالتو برباد کرنے لگے ہیں پاکستان میں، اس سے اللہ کی پناہ۔ امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی کڑوی باتیں کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کی بہتری کا سبب ضرور بنیں گی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔